الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب او کصیب من السماء سے اللہ تبارک و تعالی دوسری مثال بیان فرما رہا ہے کافروں کے، منافقین کی، کہ وہ اتنی نشانیوں کے باوجود ایمان نہ لائے، حق ظاہر ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے، یا ایمان لا کر کے بھٹک گئے تو ان کو خسارہ کیسا ہوا. تو ایک مثال تو یہ بیان فرمائی کہ کسی نے آگ جلائی، اس سے تھوڑی دیر روشنی حاصل کی، پھر وہ آگ کی روشنی ختم ہو گئی تو اندھیرے میں وہ بھٹکتا رہ گیا. اب اللہ فرماتا ہے کہ یا ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان سے پانی اترتا ہو اور اس میں اندھیریاں ہوتی ہیں. جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو بارش ہونے سے پہلے آسمان میں اندھیری چھا جاتی ہے، بادل جو ہے آ جاتے ہیں جس سے روشنی کم پڑ جاتی ہے، نگاہیں کمزور ہونے لگتی ہیں اور اندھیرا چھانے لگتا ہے. تو ایسا ہی ہے جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہوتی ہیں اور کالی گھٹائیں ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے گرج بھی ہوتی ہے، گرج بادلوں کی گرج ہوتی ہے اور بجلیوں کی چمک بھی ہوتی ہے. تو انسان اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور جب چمک ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے ہاں اجالا ہو گیا، لیکن جب گرج ہوتی ہے تو دل دھڑک جاتا ہے کہ کہیں بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے. تو اسی طریقے سے دو لوگ جب جا رہے تھے راستے میں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جب یہ بادل اور چمک ہو گرجتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے بجلی کی کڑک کی وجہ سے کہیں کان نہ پھٹ جائیں. تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے. کیوں؟ کڑک کی وجہ سے، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اور دوسرا ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں موت نہ آ جائے اسی وجہ سے، اس وجہ سے کیا وہ انگلیاں ٹھوس رہے تھے. لیکن ان کا یہ انگلیاں ٹھوسنا اور بھاگنا یہ کوئی ان کو بچا نہیں لے گا. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آسمان سے اترتا پانی، اس میں اندھیریاں اور گرج اور چمک ہے. تو یہ بھی ایک ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی ایک دوسری مثال ہے. جیسے کہ بارش زمین کی حیات کا سبب ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو اس سے زمین زندہ ہوتی ہے. زمین زندہ ہونے کا مطلب زمین کے اندر جو سوکھا پڑ گیا ہوتا ہے، جگہ جگہ سے زمین سوکھنے کی وجہ سے پھٹ جایا کرتی ہے اور اس کے اندر سے پیڑ پودے جو ہے وہ خشک ہونے لگتے ہیں، لیکن جب اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے تو وہ زمین کے اندر زندگی آ جاتی ہے،
زمین کے اندر زندگی آ جاتی ہے، اس سے پودے نکل آتے ہیں اور زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ تو بارش جو ہے یہ زمین کی حیات کا سبب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی خوفناک تاریکیاں اور مہلک گرج اور چمک بھی ہوتی ہے۔ بارش زمین کو پہنچے اس سے پہلے زمین کو کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اندھیریوں کو سہنا پڑتا ہے اور گرج کو بھی سہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح قرآن اور اسلام قلوب کی حیات کا سبب ہے، یعنی دلوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن اور اسلام جو ہے دلوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور کفر و شرک، نفاق، ظلمت کے مشابہ ہیں۔ جو کفر و شرک ہے، نفاق ہے، منافقت جو ہے، یہ کس کی مثل ہے؟ اندھیریوں کی مثل ہے۔ جس طرح بادل میں اندھیری ہو جاتی ہے، اس کی مثل ہے۔ جیسے جب تاریکی ہوتی ہے تو راہ رو کو منزل تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہے۔ راہ رو کا مطلب راستہ جو چلنے والا ہوتا ہے اس کو منزل تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ابھی تو لائٹ ہے، دیہاتوں میں جا کر کے آپ دیکھیں تو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ گھر میں جو چراغ جل رہا ہے وہی جل رہا ہے، لائٹ جل رہی وہی جل رہی ہے، کچھ وقت تک وہ جلتے ہوئے پھر بند ہو جاتی۔ شہروں میں کیا ہے، سڑکوں کی لائٹ تو رات بھر چالو رہتی ہے، لیکن جس دن لائٹ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ پچھلے زمانے میں لوگ کیسے رہتے ہوں۔ ایک چراغ جلانے کے لیے جب ماچس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم گھر میں ہی ٹھوکر کھا جایا کرتے ہیں، اپنے گھر میں ہی ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اندھیری کی وجہ سے کچھ نظر آتا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو راستہ چلنے والا اندھیرے میں راستہ چلتا ہے تو اس کو منزل تک پہنچنے میں دشواری ہوا کرتی ہے، پریشانی ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی کفر و نفاق راہ یابی سے مانع ہے۔ جس طرح اندھیرے میں چلنے والے کو اندھیرے کی وجہ سے منزل تک پہنچنے میں تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی جس کے اندر کفر ہو، نفاق ہو، منافقت ہو، وہ راست پر نہیں چل سکتا، کامیابی کا راستہ نہیں پا سکتا۔ اور وعیدات گرج کے اور حجج بینہ چمک کے مشابہ ہیں۔ وعید جو ہے یعنی اس کی جو سزا ہے وہ کس کی طرح ہے؟ یہ گرج جو آسمان سے جو کڑک بجلی ہوتی ہے اس کی طرح ہے، اور جو روشن دلیل ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی جو روشن دلیل ہے جس کے روشنی میں چل کر کے انسان کامیابی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہ حجج بینہ چمک کے مشابہ ہیں۔ یہ ظاہر و باطن، یہ جو ظاہر اور بالکل کھلی ہوئی نشانیاں ہیں یہ چمک کے مطابق ہیں، مشابہ ہیں۔ یعنی جب بادل میں چمک ہوتی ہے تب تھوڑا راستہ نظر آتا ہے، تب چلنے والا تھوڑا چلتا ہے، تو پھر جب بجلی کی کڑک ختم ہوئی اندھیرا ویسا کہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، پھر اس کو راستہ تلاش کرنے کے لیے دشواری ہوتی ہے۔ ایسے یہ کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بندہ ہدایت پا جاتا ہے، لیکن کفر و نفاق کی وجہ سے وہ پھر اس راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنی ہے تو اس کا شان نزول سمجھیں گے تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ منافقوں میں سے دو آدمی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے۔ دو آدمی حضور کے پاس سے جو منافق تھے، مسلمانوں میں رہتے تو منافق تھے، وہ جو ہے مشرکوں کی طرف، کافروں کی طرف بھاگے۔ لیکن جب راستہ چل رہے تھے تو راستے ہی میں بارش آ گئی، اور جس کا اس آیت میں ذکر ہے، راستے میں بارش آ گئی۔ اب اس میں شدت کی گرج، کڑک اور چمک تھی۔ جو بارش تھی اس کے اندر بڑی ہی سخت آواز بجلی کی، بادل کے ٹکرانے کی آواز، بجلی کے گرنے کی آواز، اور چمک بھی تھی۔ بجلی کی جو چمک ہوتی ہے لائٹ جیسی پڑتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، جب بجلی کڑکتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کہ
کہ کہیں یہ کانوں کو پھاڑ کر مار نہ ڈالے، اتنی سخت بجلی ہوتی تھی کہ کانوں کو پھاڑ کر کے کہیں مار نہ ڈالے، لیکن جب چمک ہوتی تھی، جب چمک اس کی روشنی پڑتی تھی تو تھوڑا سا چلتے تھے، تھوڑا سا وہ چلتے تھے، جب چمک ہوتی تھی تو چلنے لگتے تھے، اور جب اندھیری ہوتی تھی تو اندھے رہ جاتے تھے، اور جب اندھیرا ہو جاتا تو پھر رک جاتے تھے کہ اب کہاں جائے اندھیرے میں، اتنا سخت اندھیرا کہاں جائے۔ تو اب ایسی مصیبت میں یہ دونوں پھنس گئے، لیکن آپس میں کہنے لگے کہ خدا خیر سے صبح کرے، خدا خیر سے صبح کرے، جب حضور صبح کرے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دست اقدس میں دیں گے اور اس بات سے توبہ کریں گے۔ انہوں نے سچی توبہ اپنے دل میں کر لی کہ اب اس مصیبت سے جب نکلیں گے تو ہم مشرکوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم حضور کے پاس جائیں گے اور حضور کے دست مبارک پر توبہ کریں گے، بیعت کریں گے اور اس سے باز آ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جب سچی توبہ کر لی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، یعنی حضور کی خدمت میں گئے، توبہ کی، تو ان کا انعام یہ ملا کہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہے، اسلام پر ثابت قدم رہے۔ لیکن ان دونوں کی مثال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرما دیا تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے قیامت تک اس سے درس حاصل کرتی رہے کہ حضور کی بارگاہ سے جو بھاگ کر کے جائے گا اس کے لیے کامیابی کے راستے بند ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر اسے کامیابی چاہیے تو حضور کے قدموں ہی میں آنا پڑے گا۔ تو اللہ نے اس کو بیان فرما دیا، اور اس کے بعد وہ اسلام پر ثابت قدم رہے، اور ان کے حال کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مثل کہاوت بنا دیا۔ جو حالت ان کے ساتھ پیش آئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کہاوت بنایا۔ جو مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، منافقین کافر جب حضور کے دربار میں کبھی آ جاتے، حضور کلام پاک کی تلاوت کرتے تو یہ کیا کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے تاکہ قرآن سن نہ پائیں، اور جب قرآن سن نہ پائیں گے تو اسلام نہیں لائیں گے۔ وہ اسی لیے کان میں انگلیاں ٹھونستے تھے کہ قرآن کی تاثیر ہی ایسی تھی کہ جو بھی سن لیتا تھا ایمان لے آتا تھا۔ تو یہ سوچتے تھے کہ کان میں آواز ہی نہ جائے، اس کے لیے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ تو اللہ نے اسے مثال بیان فرما دیا کہ حضور کا یہ لوگ انگلیاں کیوں ٹھونستے تھے، تاکہ حضور کا کلام انہیں اثر نہ کر جائے اور جس سے مر ہی جائیں، اور جب ان کے مال اور اولاد زیادہ ہوتے اور فتوح اور غنیمت ملتی تو بجلی کی چمک والوں کی طرح چلتے اور کہتے کہ اب تو دین محمدی سچا ہے، اور جب مال و دولت ہلاک ہوتے اور کوئی بلا آتی تو بارش کے اندھیریوں میں ٹھٹک رہنے والوں کی طرح کہتے کہ یہ مصیبتیں اسی دین کی وجہ سے ہیں، اور اسلام سے پلٹ جاتے تھے۔ تو منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب تک خوشحال رہتے تھے، مال و دولت کی فراوانی رہتی تھی اور خوب روپیہ پیسہ ہوتا تھا، خوشحال رہتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہاں دین محمدی بہت اچھا ہے، دین اسلام کیا ہے، بہت اچھا ہے، اور تعریف کرتے تھے۔ لیکن جب کبھی مصیبت آ جاتی تھی، پریشانی آ جاتی تھی، تو یہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مصیبت اسلام ہی کی وجہ سے ہے، یہ اسلام ہی کی وجہ سے ہے۔ تو ایسا یہ طریقہ جو تھا یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ تو جب مصیبت آ جاتی تھی تو یہ اسلام سے پلٹ جاتے تھے، اور جب خوشحالی ہوتی تھی تو اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو یہ منافقین جو دوگلے جسے کہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کی باتیں کرتے تھے، تو ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ انگلیاں کیوں ٹھونستے تھے، موت کے ڈر سے۔ کس وجہ سے؟ موت کے ڈر سے انگلیاں، جیسے کہ اندھیری رات میں کالی گھٹا چھائی ہو اور بجلی کی گرج چمک جنگل میں مسافر کو حیران کرتی ہو، اور کڑک کی وحشت ناک آواز سے باندیشہ ہلاک کانوں میں انگلیاں ٹھونستا ہو، ایسے ہی کفار قرآن پاک کے سننے سے کان بند کرتے ہیں اور
انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے دل نشیں مضامین اسلام اور ایمان کی طرف مائل کر کے باپ دادا کا کفری دین ترک نہ کروا دے جو ان کے نزدیک موت کے برابر ہے۔ جس طرح جنگل میں چلنے والا ایک مسافر ہو اور وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور بادل بھی گرج رہا ہو، بجلی بھی چمک رہی ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے تاکہ جنگلوں کی بھیانک آواز جو اس کے کانوں میں نہ جائے اور وہ ڈر کر کے مر نہ جائے۔ تو اسی طریقے سے یہ کافر جو ہیں، کافر یہ کلام پاک کے بارے میں ایسا کرتے تھے کہ کلام پاک کی آیتوں کو نہیں سنتے تھے، اور یہ اس لیے نہیں سنتے تھے کہیں اس کا اثر نہ ہو جائے ان کے اوپر، تو اسے وہ اثر نہ ہو جائے اس کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کہیں ہم اس کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑ دیں، اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑ دیں، اس لیے وہ قرآن نہیں سنتے تھے۔ تو یہ ان کا دین چھوڑنا ایک موت کے برابر تھا۔ کیا تھا؟ موت کے برابر تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حذر الموت من الصواعق، حذر الموت، بجلی کی کڑک سے، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر کی وجہ سے یہ انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے، اس کا کیا مطلب؟ لہٰذا گریز انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی بھاگنا ادھر ادھر، کانوں میں انگلیاں ٹھوسنا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر قہر الہی سے خلاص نہیں پا سکتے۔ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ نے اس طریقے سے بیان فرمایا کہ یہ کچھ بھی کریں، واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ لہٰذا یہ ایک وقت کے لیے نہیں ہے، جب تک دنیا قائم ہو تب تک کے لیے اللہ کا یہ کلام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلام ہے، یہ ازلی کمل ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے اللہ کا کلام۔ تو یہ ہر دور میں اب پھر ثابت ہوتا ہے کہ کافر جو بھی کر لیں ان کا وہ ہیلا بہانہ کچھ کام کا نہیں ہے، جب وقت آئے گا اللہ اس کا انجام انہیں دے گا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ کافروں کو ایک جھٹکے میں ہلاک کر دیں، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے محبوب کے صدقے میں ڈھیل دیے ہوئے ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ تو جیسے بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ بینائی کو زائل کر دے گی، ایسے ہی دلائل باہرہ کے انوار ان کی بصر بصیرت کو خیرہ کرتی ہیں۔ جس طرح بجلی کی چمک سے آنکھ جھپکنے لگتی ہے، آنکھ اس کی تاب نہیں لاتی، ایسے ہی کافر و مشرک جو ہیں قرآن کی آیتوں کی دلیل جو ہے، دلیل اور اس کی جو روشنی ہے، اس روشنی سے ان کی نگاہیں جو ہیں اچنبھے میں پڑ جاتی ہیں، تعجب میں پڑ جاتی ہیں کہ ایسا بیان اس کے اندر، ایسی تاثیر اس کے اندر، تو وہ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کی نگاہیں گویا کہ چلی جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب روشنی چمکتی تھی تو اس میں چلنے لگتے تھے، روشنی چمکتی تھی وہی دونوں منافق جو تھے وہ اس میں چلنے لگتے تھے۔ جس طرح اندھیری رات اور ابر و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے کچھ چل لیتا ہے، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کفر کی تاریکی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے راستہ چلنے والا جب چلتا ہے تو اندھیرے میں رک جاتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگتا ہے، ایسے ہی منافق ہیں کہ جب مال و دولت خوب ہوتا ہے تو اسلام میں آ جاتے ہیں، اور جب دولت ختم ہو جاتی ہے تو کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔
اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں بھی بیان فرمایا ہے، اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ کہ یعنی اگرچہ منافقین کا طرز عمل اس کا مقتضی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے سمع اور بصر کو باطل نہیں کیا۔ اللہ چاہتا تو منافقین کی آنکھیں بھی چلی جاتی، کان بھی چلے جاتے، زبان بھی گونگی ہو جاتی، سب کچھ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کے باوجود ایسا نہیں کیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اسباب کی تاثیر مشیت الہی کے ساتھ مشروط ہے، بغیر مشیت تنہا اسباب کچھ نہیں کر سکتے۔ اسباب سننے کا سبب کیا ہے؟ کان ہے، بولنے کا سبب زبان ہے، منہ ہے، دیکھنے کا سبب کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو اسباب ہیں، سبب ہیں دیکھنے کے، سننے کے، بولنے کے، یہ سب قدرت الہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ نہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے چاہنے سے یہ آنکھیں دکھا رہی ہیں، کان سنا رہا ہے، زبان بلا رہی ہے، تو اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے، اللہ کی مشیت چاہتی ہے کہ بولے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اسباب صرف کام کے نہیں ہوتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ وہ جو دونوں چل رہے تھے اندھیرے میں، اللہ چاہتا تو اندھیرے میں بھی ان کو روشنی عطا فرما دیتا، چلنے لگتے، لیکن ان کو سزا تو ان کی یہ تھی کہ اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں بھی ختم ہو جاتی، کان بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، ختم ہو جاتی، کچھ بھی نہیں سنتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اسباب کی وجہ سے صرف کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے سبب کتنے بھی ہوں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہے تو سبب کچھ بھی نہ ہو، کام ہو جاتا ہے۔ آپ کروڑوں پتی آپ دیکھیں گے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اسباب سب کچھ ہیں، ویزا ہے، پلین ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں جانا نصیب نہیں ہے۔ اسباب ہیں لیکن جانا نصیب نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی جھوپڑی میں رہنے والا ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے تو ایک جھٹکے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ صرف اسباب ہی کام کے نہیں، اللہ جب تک نہ چاہے۔ تو یہ مسئلہ اس سے پتہ چلا، اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اسباب کی تاثیر مشیت الہی کے ساتھ مشروط، کے بغیر مشیت تنہا اسباب کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشیت اسباب کی محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کان ہو، آنکھ ہو، ناک، یہ سب چیزیں اسباب ہوں تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، یعنی یہ اس کی مشیت کے خلاف ہے کہ یہ اس کی مشیت جو ہے اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو بے سبب جو چاہے کر سکتا ہے، بے سبب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو شے اس کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے۔ شے کسے کہتے ہیں؟ تو شے اسے کہتے ہیں جسے اللہ چاہے، اور جو تحت مشیت اس کے تمام ممکنات شے میں داخل ہو، مقدور نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سب کو شامل ہے، اور وہی احکم الحاکمین ہے، دنیا کو پالنے والا وہی ہے۔ دنیا کی جو طاقت ہو یہ سب کیا ہے؟ اسی کی قدرت سے ہے، ورنہ کوئی کتنا بھی کامیاب ہو جائے، ٹیکنالوجی کدھر سے کدھر بڑھ جائے، آج انسان دیکھتا ہے کہ ہوا میں پلین اڑتا ہے تو سوچتا ہے کیسا انسان کامیاب ہے کہ اتنا اونچا، اتنے لوگوں کا وزن، ہزاروں ٹن کا وزن لے کر کے یہ ہوائی جہاز کیسے اڑتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ عقل کس نے دی ہے؟ اللہ ہی نے عقل دی ہے، تبھی تو اس نے بنایا ہے۔ اللہ عقل نہ دیتا
تو وہ کیسے بناتا؟ تو جب بندہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی خدا کی قدرت کا اندازہ لگائے، وہی بندہ کیا ہے؟ حقیقت میں خدا کو پہچاننے والا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں سب اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہیں۔ انسان ہوا میں اڑتا ہے تو یہ سب جو ہے اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہی ہوتا ہے، ورنہ وہ نہ چاہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ دوسری گفتگو شروع ہوگی یا ایھا الناس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔